السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی عید اسپیشل پروگرام کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، عید کے دن اتنا بیزی شیڈول میں سے آپ نے ٹائم نکالا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیسی عید گزر رہی ہے آپ کی، اور لوگوں کا بھی آپ کے گھر آنا جانا ہے، فیملی کو بھی آپ ٹائم دے رہی ہیں، تو عید کا جو دن ہے کیسے آپ سیلیبریٹ کر رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ عید تو پھر سب کی عید ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے اب ہم جس پوزیشن میں ہیں اور جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ان کے حوالے سے عید ایک بانٹنے والی عید ہے۔ آپ لوگوں کو راشن جو بھی کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے لیے حالات اس وقت بہت مشکل ہیں، اور جو بھی آسانی آپ کسی کے لیے کر سکیں وہ اچھی بات ہے۔ تو پلس فیملی ہوتی ہے، فیملی میں بچے، تو میرے بچوں سے میں نے پوچھا کہ تم لوگوں کے لیے عید کے کپڑے لاؤ، میرے 3 بیٹے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس کپڑے ہمیں نہیں چاہیے، مطلب ان کے پاس ایک جوڑا ہی ہے، تو وہ اس پہ خوش ہیں کہ ہمیں اور نہیں چاہیے۔ میں نے کہا چلو بس بہت اچھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں یہ جو عید ماشاءاللہ ابھی تو گزر رہی ہے، تو ایک عید کہہ لیں بچپن کی عید زیادہ بندہ انجوائے کرتا ہے نا، کہ عید کارڈز ہوتے تھے، عید پھر عیدی ملنی، وہ والی عید کو اب یاد کرتی ہیں اب آ کے کہ وہ عید زیادہ اچھی تھی، اب تو عیدی بھی دینی پڑتی ہے، اور یہ سارے معاملات کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ نہیں، بات یہ ہے کہ عیدی لینے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے نا، اور وہ بچپن میں تو آپ وہ جوڑتے ہیں سارے، اس نے نہیں دی، اس نے نہیں دی، اس کی رہ گئی ہے، اس سے لینی ہے، وہ پہلے دن کتنی ہوگی، دوسرے دن کتنی ہوگی، بالکل بالکل، اور پھر اسے آپ نے کرنا کیا ہے، اور ماں باپ کو نہیں دینی، اپنے پاس ہی رکھنی ہے، اور پھر وہ گم ہو جاتی ہے، یہ بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ اینی وے، تو بچپن کی عید الحمدللہ بہت اچھی تھی، ابھی بھی بہت اچھی ہیں۔ دیکھیں، عید آپ کی فیملی کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے والدین اگر حیات ہیں تو والدین، پھر آپ کے خالہ چاچا جن کو آپ ویسے کبھی نہیں ملتے، یا عید والے دن آپ سب سے ملتے ہیں، تو وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بس عید ایک فیملی ایونٹ ہے نا، آپ فیملی میں گزارتی ہیں زیادہ جی بچوں کے کیونکہ ویسے اتنی مصروفیت ہوتی ہے نارمل زندگی میں، بچے، کلینک، کام، سینٹ، تو وہ بھاگ دوڑ میں اتنی تیزی سے زندگی گزرتی ہے کہ عید ایک کمپلیٹلی فیملی ایونٹ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھی آنا جانا ہوتا ہے کہ پہلے دن آپ نے جانا ہے، دوسرے دن انہوں نے آنا ہے، آپ کا کیا مطلب شیڈول ہوتا ہے؟ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ کسی ایک گھر میں میری بڑی بہن ہے، وہ اپنے گھر سب کو بلا لیتی ہیں پہلے دن، دوسرے دن میں یا کوئی اور اپنا کھانا کر لیتا ہے، لنچ یوزلی ہوتا ہے تاکہ لنچ کر کے پھر اس کے بعد سب چل کرتے ہیں، گپے شپے سارا دن لگتی ہے۔ آپ سینیٹر بھی ہیں، کلینک بھی چلاتی ہیں، بڑا یہ بیزی شیڈول ہوتا ہے نا، تو پھر فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، وہ کیسے دیتی ہیں عام روٹین میں؟ اور عید والا دن پھر سارے لوگوں نے ملنے بھی آنا ہے، کیونکہ آپ جتنے کام کرتے ہیں اتنے تعلقات بھی بنتے ہیں آپ کے، وہ ٹائم کیسے مینیج کرتی ہیں؟ بس وہ میں اتنی زیادہ سوشلائز بالکل نہیں کرتی، میرے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو میری بڑی فوکس لائف ہے۔ میں شام کو یا جب بھی پھر گھر آتی ہوں کام کر کے، تو پھر میں گھر پہ ہی ہوتی ہوں، میں کہیں نہیں جاتی۔ تو رات کو میرے بچوں کو پتہ ہے کہ ماں اندر ہوگی، اور ماں یا ٹی وی دیکھ رہی ہوگی، یا کچھ پڑھ رہی ہوگی، یا نماز پڑھ رہی ہوگی، یا وہ تو کچھ نہ کچھ میرا، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ ہاں، سو یوزلی یہ ہوتا ہے۔ آپ گھر میں ہی ہوتی ہیں۔ چلو ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیں کہ جیسے آپ پاکستان میں عید گزاری ہیں، باہر بھی عیدیں گزاری ہیں، باہر کیسی عید ہوتی ہے؟ جب ہم دبئی میں ہوتے تھے، سعودی عربیہ میں ہوتے تھے، تو تب وہاں کی عید بڑی فلیٹ ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ آپ کی فیملی نہیں ہوتی نا، تو آپ وہ جو ڈھول ڈھمکا، وہ جو آپ ویسے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، وہ تو ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے نا، عید تو فیملی کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر عید آپ کی بالکل، وہ آپ وہاں پہ دوستوں کے گھر، جاننے والوں کے گھر اسی طرح لنچ کرتے ہیں، وہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو وہ، لیکن اپنے جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں نا زیادہ۔ ہاں، وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے نا، وہاں جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ پھر فیملی بن جاتے ہیں نا آپ کے، وہی فیملی ہوتی ہے، کیونکہ نظر ہی انہوں نے آنا ہے، پاکستانی بھی وہ ہیں اور سارے وہ ہیں۔ تو اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اب یہاں پہ آگے ان دوستوں کو بھی پھر عید والے دن فون شون تو ہوتے ہیں، سب کو مبارکبادیں وغیرہ چلتی ہیں، تو یہ بھی سارا بیچ میں ہی چلتا رہتا ہے عید کے؟ بس وہ عید پہ یہ ہوتا ہے کہ صبح بچے رات کو جاگتے ہیں، پھر صبح نماز پڑھ کے آ کے تو سو جاتے ہیں، جب وہ سو جاتے ہیں تو پھر ہم میسیجنگ پہ لگ جاتے ہیں، جو 200-2000 میسیج بھیجنے، اور جو میسیج آئے ہوئے ان کا جواب دینا ہے، تو وہ فرداً کیونکہ جو آپ کو میسیج کرے اس کو جواب دینا تو بنتا ہے نا، آپ ایسے تو نہیں کر سکتے، تو وہ پھر ایک بوجھ آپ کے اوپر ہوتا ہے، کچھ پہلے دن دیتے ہیں، کچھ دوسرے۔ برا بھی لگتا ہے نا کوئی جواب کے، آپ نے جی دیکھیں جواب بھی نہیں دیا، اتنا زیادہ بات ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جو
سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ پھر وہ ان کا سب سے بڑا کمپلینٹ میں ہمیشہ یہی سنتی تھی کہ جی جب کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے اس کے بعد وہ نہ فون اٹھاتا ہے نہ بات کرتا ہے. تو اس لیے مجھے اس بات کا بہت احساس ہوتا ہے. ویسے اللہ کا شکر ہے مجھے زیادہ فون نہیں آتے ہیں لیکن جو آتے ہیں پھر میں ان کا جواب دے دیتی ہوں. میں عموماً لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ مجھے وائس نوٹ بھیج دیں. کوئی کام کی بات ہوئی تو ہیلو ہائے السلام علیکم کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, کیونکہ السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا جی کیا حال ہے, تو کام ہی ہے نا. آپ کو کوئی کام ہے آپ بتائیں, آپ کی کوئی مطلب میرے لائق کوئی کام ہے, کر سکی تو کر دوں گی, نہیں کہ تو کوشش تو کر دیں گے نا. تو یہ ایک آپ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے لوگوں کا, کیونکہ یہ بوجھ لے کے چلنا مشکل کام ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عزت رکھنے والا ہے اور ساتھ لے کے, لیکن بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے ورکرز کا, کیونکہ جو لوگ کیونکہ سب دیکھیں نا ورکر تو سب کٹھے ہی ہوتے ہیں. ہر ورکر کی عزت ہوتی ہے, ہر ورکر ظاہر ہے اپنے گھر میں ہر آدمی بادشاہ ہوتا ہے. تو ان کو اگر آپ نگلیکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اچھی بات نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ عید کارڈز کا بڑا ماضی میں بچپن میں لکھتے تھے نا عید کارڈز, مختلف شاعری ہوتی تھی, اب وہ ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا, اس کی جگہ واٹس ایپ نے لے لی ہے. تو آپ اس چیز کو مس کرتی ہیں یا بچپن میں کوئی کارڈ ابھی بھی سنبھالے ہوئے ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی, کوئی سنبھلے پڑے ہوں گے. میں ایکچولی جی میرا تعلق ایک صوفی ٹائپ گھرانے سے, میرے والد سہروردی سلسلے سے ہیں, میرا سسرال چشتی سلسلے سے. تو ایک میری سوچ یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ نہیں آج جانا ہے کل جانا ہے, کبھی بھی جانے کا ٹائم ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ اتنی چیزوں سے نا مجھے تھوڑی سی, اب جیسے میری عمر بڑھ رہی ہے مجھے چیزوں سے جس طرح خفقان نہیں ہوتا, تو سامان اور جو چیزیں ہم اکٹھی کر لیتے ہیں نا انسان, ہاں مطلب میرا دل اب ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا, اور مجھے زیادہ چیزیں ہوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے, گھبراہٹ سے ہونے لگ جاتی ہے. یہ مطلب کہ جان چھڑاؤ ان سے, فارغ کرو ان کو. مطلب آخرت کی زیادہ فکر ہے. میرا مطلب ہے آخرت تو دیکھیں جی, آخرت تو روزانہ ہے, روزانہ ہے, وہ پتہ کوئی نہیں انسان کا آج کل. تو اس لیے آپ کی تیاری, یہ تو مجھے بہت پرانا پتہ ہے کہ آپ کی ڈیلی کی تیاری یہ ہونی چاہیے کہ اگر آج آخری دن ہے تو آپ نے کسی کا ادھار نہیں دینا, آپ نے کسی کا, اور ادھار صرف پیسے کا نہیں ہوتا, ادھار آپ کی زبان کا ہوتا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ اونچی غصے میں بات کر لی تو وہ بھی تو آپ کے اوپر ادھار ہے کہ آپ نے اسے معافی مانگنی ہے. بالکل. تو یہ چیزیں اگر آپ ڈیلی ان کو سوچ لیں تو پھر معاملہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. آپ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں, پھر وہ نیند بھی اچھی آتی. نیند تو وہ میرے میاں ہمیشہ مجھ سے خائف رہتے ہیں کہ تم سر رکھتی ہو تکیے پہ اور تمہیں نیند آ جاتی ہے اور 1 سیکنڈ میں. تو میں نے کہا یہ اللہ کی ویسے بلیسنگ ہے کہ بڑے لوگوں کو نیند نہیں آتی, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تو خود ڈاکٹر ہیں, تو یہ سارے چلو ڈاکٹر صاحب سیاسی بھی ہیں آپ, سینیٹر بھی ہیں, پارٹی بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ایک معاملہ چل رہا ہے, آپ خود سارے معاملات آپ کے ساتھ بھی آپ بیتی ہوئی ہے. تو کیسے اس عید پہ کیا کہیں گی؟ اس عید پہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی جیل میں ہے, آپ کے اتنے کارکن جیل میں, یہ عید اس لحاظ سے کیسی ہے؟ مشکل ہے نا جی, مشکل ہے, اچھا نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ خان صاحب کے اوپر جو 200 کیسز ہیں جن میں کہ اندر ان کے کچھ ہے نہیں, فیک کیسز ہیں, جو ہائی کورٹ میں جاتا ہے وہ کیس ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر نہ آپ کے پاس کوئی کیس ہے, نہ آپ کے پاس کوئی گواہی ہے. سزائیں آپ نے کر دیں, مس ٹرائل کیے آپ نے. وہ جو توشہ خانہ والا تھا اس میں کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھی. وہ خود نیب کا جو پروسیکیوٹر تھا, میں اس وقت ہائی کورٹ میں موجود تھی, اس نے خود کہا کہ میں یہ کیس جو ہے, ہمارا کیس میں کوئی جان نہیں ہے تو ہم یہ واپس لیتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ ایک جعلی کیس ہے. اور تو بس یہ دیکھیں جی, یہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا. جس کو آج عروج ہے کل اس کو زوال ہوگا, اور جس کو آج زوال ہے اس کو کل عروج ہوگا. تو صبر, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر کرو, سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, بس تھوڑے وقت کی بات. ڈاکٹر صاحب لیکن کارکن جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے بعد تو ایک بڑی لوڈ تھی لوگوں کی جو جیلوں میں تھے, اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ بھی بڑی کچھ بے یار و مددگار بھی ہیں. تو ان کے لیے بہت ظلم ہوا ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کیسے سمجھتی ہیں؟ پارٹی کے لوگ کچھ تو رابطے میں ہوں گے کسی کارکنوں کی فیملیز کے ساتھ بھی, لیکن ایک یہ عید پاکستان پی ٹی آئی کے لیے کیسی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں اس والے سے؟
دیکھیں جی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو مشکل ہی ہے، خاص طور پہ جو ورکرز جن کے اوپر زیادتیاں ہوئی ہیں، جو جیلوں میں، ہماری خواتین ابھی تک کچھ جیلوں میں ہیں اور کچھ کو 8-10 مہینے رکھا، نہ ان کو کوئی سزا ہوئی، نہ ان کے کوئی کیس. مطلب دیکھیں آپ جب کسی کو ہمارا آئین کہتا ہے اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ کہتا ہے کہ کسی کو آپ اٹھائیں تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو میجسٹریٹ کے پاس پیش کریں، پیش ہی نہیں کرتے تو نہ اس کی بیل ہو سکتی ہے، نہ اس کا کوئی آگے سے، تاکہ وہ بس آپ نے ان کو ڈھک کے رکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں کہاں پر ہیں. تو یہ تو زیادتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو گڑھا میں نے آپ کسی کے لیے کھودا، الٹیمیٹلی میں نے ہی اس میں گرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ان کو پھر وقت ہی سمجھائے گا. تو جس نے زیادتی کی، خواہ وہ ہماری پارٹی میں ہو خواہ وہ کہیں اور ہو، تو ان کو حساب تو اپنا دینا پڑے گا. دیکھیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ کسی کو تو فزیکلی مار پڑتی ہے، اور جو ذہنی انتشار اور جو ذہنی ٹارچر ہے وہ جو کرنے والے کو ہوتا ہے. دیکھیں جو آدمی بے جا زیادتی کر رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ رات کو خیریت سے سوتا ہے، یا اس کو اپنے گھر میں نہیں نظر آتا؟ ابھی دیکھیں نا، میں اس دن سن رہی تھی، وہ ہر آپ کا جو ہماری پاکستان کی دوسری پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں ہیں، ان کے لیڈران بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بچے کچھ اور کہہ رہے ہیں. مطلب ان کے اپنے گھروں میں جو ان کی اپنی اولاد ہے، ان کی اولاد ان کو کہہ رہی ہے کہ تم نے یہ کیا ظلم کیا، اور میں اسکول جاتا ہوں تو مجھے بچے پوچھتے ہیں. بہت سے حکومتی اہلکاروں نے، آپ کو پتہ ہے، ریزائن کیا کیونکہ ان کی اولاد نے اسکول سے آ کے کہا کہ بابا آپ کے اوپر تو مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں آپ کا بچہ ہوں. الیکشن پہ ڈی سیز نے کافی زیادہ جو ہے تو یہ تو دیکھیں نا 2-3 خبریں آپ کے پاس ملی. تو باقی جو سوسائٹی میں ہم معاشرے میں رہتے ہیں، پاکستان کا معاشرہ، لوگ اس وقت پریشان ہیں اوپر سے. تو یہ بات تو ہر ایک کے گھر میں چل رہی ہے. جس نے زیادتی کی وہ پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی، ہاں گلٹ بہت بڑی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ان لوگوں سے، لوگ ان سے شادیاں نہیں کریں گے، لوگ ان سے ملیں گے نہیں. وہ ہوئے گا، ہو رہا ہے. جن لوگوں نے اس قسم کے غلط کام کیے لوگوں کے ساتھ، خواہ وہ کہیں سے بھی ہوں، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم سب نے مر جانا ہے. وہ کہتے ہیں ایک چیز زندگی میں پکی ہے، موت. تو موت تو سب کو آنی ہے، اور جب موت آتی ہے تو پھر انسان کو سب سے زیادہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے وہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا. بالکل، آپ کو سارا ریکال ہو جاتی ہے نا میموری. تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہر کام کے آگے سے نتیجے اور کانسیکوینسز نکلتے ہیں، وہ کتنے پڑھنے ہیں. جو لوگ پیسے کے لالچ میں یا عہدے کے لالچ میں یا کسی بھی غلط چیز، کیونکہ دل میں تو ہم سب کو پتہ ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. مطلب لوگ کو ہے نون لیگ کے کچھ لوگ خود کہتے ہیں کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی، جیسے اب رانا ثناءاللہ بولنے لگے. ان کے ساتھ خود ہی ہو رہا ہے. اب ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں رانا ثناءاللہ سینٹ سے، مطلب ان کا خیال تھا ان کو سینٹ میں سیٹ ملے گی، وہ بھی نہیں ملی. لیکن وہ بول رہے ہیں آہستہ آہستہ، آپ نے دیکھے ان کے بیانات. بولیں گے تو بولیں گے. دیکھیں ان کی ساری سیاست معذرت کے ساتھ عہدے کے لیے ہی ہوتی ہے نا، طاقت کے لیے ہے نا. طاقت رہ گئی، ختم، تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا. پھر وہ آہستہ آہستہ سارے ماضی کے معاملہ جو ہیں وہ. تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. اور ہمارے ملک میں جتنے لوگ ہیں جن کے اوپر مصیبتیں آئیں، جو ابھی اتنی مہنگائی ہے، لوگ کیسے اپنے بچوں کی فیس، اسکول، بجلی کا بل ہی اتنا بڑا ہے. مہنگائی تو ہے، پیٹرول آپ دیکھیں کہا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک چیز ہے کہ یہ عید جو ہے مہنگائی کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. جو بازاروں میں بھی ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں، کوریج کرتے رہے ہیں، وہ راشن ہی نظر آیا جو عید کی وجہ سے ایک ہوتا ہے. وہ آپ بھی بازاروں میں جاتی نہیں، آپ نے کیا چیز نوٹ کی؟ میں تو کسی بازار میں گئی نہیں ہے عید، کوئی تیاری شیاری نہیں کی؟ کوئی تیاری نہیں. میں عید پہ کوئی ایسی تیاری، مطلب کوئی جو چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو تیاری کرنی ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، کوئی سوٹ ادھر ادھر کچھ بانٹنا ہے تو اس کے لیے آپ کر لیتے ہیں. تو وہ میں بازار، بلکہ میں کہہ رہی تھی کہ میں جاؤں لیکن ٹائم ہی نہیں. نہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے بچوں نے بھی کہا کہ نہیں. ہاں انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا شلوار قمیض تمہارے لیے عید والے دن کے لیے، انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس. بس میں نے کہا ٹھیک، بس پھر بچے راضی تو ماں راضی ہوگی. چلو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب آنے والے دور میں کیا دیکھنی ہے؟ عید کے بعد کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ خان صاحب کب تک باہر آ جائیں گے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم کیونکہ پی ٹی آئی کے آپ لوگ اہم رہنما ہیں، آپ تو بڑی پرانی ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، تو
کیا کوئی اچھی ٹھنڈی ہوا بھی آنے والے دنوں میں نظر آئے گی کوئی کہ نہیں نظر آنا ابھی کوئی امید ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے نا وہ بری طرح سے فیل ہو چکا ہے، اور جو سسٹم کے اندر لوگ ہیں وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن وہی لوگ جو سسٹم کا حصہ ہیں وہی انہی کے کندھوں پہ اس کی ذمہ واری آتی ہے پاکستان کے سسٹم کے فیل ہونے کی۔ تو وہ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں، خان صاحب کے ساتھ تو اتنی بڑی زیادتی ہے کہ اس کا ایک آدمی تھا جس نے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، تو جب جس نے آواز دی اس کو پھر وہ کہتے نا جیڑا بولے ہوئی کنڈا کھولے ہو گئے۔ تو خان صاحب کی عظمت کو سلام ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں صحت تندرستی کی، اور ہم جو ہماری ادنا سی کنٹریبیوشن ہے وہ ہم جاری رکھیں۔ دیکھیں میں تو اپنا کام یہ سمجھتی ہوں کہ سینٹ میں میرا کام، آپ نے بڑی دبنگ سینٹ میں جی اور تقریریں آپ نے بڑی اچھی جو ہے ہمیں خود ہم سنتے ہیں، لوگ بھی بڑا پسند کرتے ہیں، بلکہ ڈیجیٹل آپ کو پتہ دور ہے تو آپ کی تقریروں کے بڑے اچھے کہہ لیں کہ کیونکہ ایک پیمانہ ہو گیا نا، جب آپ کوئی ڈیجیٹل پہ چیز لگاتے ہیں لوگ صاحبہ تو اس کے ویوز بتا دیتے ہیں کہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی تقریریں تو ڈیجیٹل پہ بھی بڑی وائرل ہیں اور لوگ بھی بڑا پسند کر رہے ہیں، تو وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ بات یہ جی کہ ایک تو تقریریں ہیں نا، تقریروں کے علاوہ سینٹ کے بیچ میں کیونکہ مجھے 3 سال ہو گئے اور مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ میں لوگوں سے پوچھتی ہوں اپنا حساب دو، تو پہلے مجھے اپنا حساب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے 3 سال میں جتنے لاز کے حوالے سے کام کیا، اور ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے سینیٹر اور کا گورنمنٹ اوورسائٹ کہ حکومت اور سسٹم میں جو کام چل رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں، غلط ہو رہے ہیں تو ان کو آپ ٹوکیں۔ تو میں نے بہت سے خط لکھے ان 3 سالوں میں مختلف اداروں کو کہ یہ کام صحیح نہیں ہو رہا، اس کا حساب دو، اس کا، جس کے کہ عموماً کوئی جواب نہیں آتا۔ مطلب کہ آپ نے اپنا کام کیا لیکن آگے سے کوئی جواب اب میں اس حوالے سے کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ کیونکہ وہ بے خوف و خطر ہے نا، ان سے کبھی کوئی حساب تو مانگتا نہیں ہے۔ اب میں وہ جو لیٹرز جن کے مجھے جواب نہیں آئے ہوئے یا جو ان کے اب میں آرٹیکلز لکھ کے اب میں ان کو سیکنڈ لیٹرز پبلش بھی کراؤں گی، اور ساتھ ساتھ سیکنڈ لیٹرز بھی بھیج رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اب میں پریویلیج میں بلاؤں گی، کیونکہ پریویلیج ہمارے پاس ایک ٹول ہوتا ہے کہ جب آپ کی کوئی بات نہ مانے تو پھر، اور پھر جب کوئی گورنمنٹ حکومت کا اہلکار جس نے اپنا کام نہیں کیا جب آپ اس کو بلاتے ہیں تو اس کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اس کی نوکری چلی جائے، بالکل، تو یہ بڑے سیریس اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تو وہ تو آپ کو اتنی لائٹلی لیتے ہیں۔ اور جی نہیں جواب نہیں۔ ایک دفعہ میں نے ہیلتھ کے حوالے سے میں نے پوچھا کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ پاکستان کا 2.5% سے زیادہ ہماری جو شرح اپنی ریپروڈکشن ہے، تو اس حوالے سے میں نے سوال پوچھا کہ بھئی تمہارا بجٹ کتنا ہے اور کتنے امپلائیز ہیں۔ 3 دفعہ خط لکھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، کوئی نہیں جواب ہوا بس، اس کے بعد وہ جواب نہیں ہے، انہوں نے آپ کو انفارمیشن نہیں دینی کیونکہ کام کوئی نہیں ہے ان کا، تنخواہیں لے کے بس بھرتی کیے ہوئے بندے جن کو تنخواہیں مل رہی ہیں اور کام کوئی نہیں۔ یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں یہ پاکستان کے بہت سے ادارے ہیں جہاں پہ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، جائیں کام نہیں ہوتا، تو آپ تو ان سے سوال کر رہی ہیں، آپ کو کہاں لگتا ہے کہاں مسٹیک ہے؟ حکمران آتے ہیں، اپنے وعدے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، لیکن لاسٹ پہ ہوتا کچھ نہیں ہے، تو کہاں پہ مسٹیک ہے یہ اتنی بڑی کہ بیوروکریسی جو ہے کیوں نہیں حکمرانوں سے سنبھالی جاتی؟ بیوروکریسی کیسے سنبھالی جائے جب وہ کیا کہتے ہیں شترے بے مہار ہے، اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے لکھنے والے وہ ہیں، وہ اپنے سارے لاز میں سے اپنی اکاؤنٹیبلٹی جو ان کا حساب ہونا ہوتا ہے اس کو وہ اپنے آپ سے نکال لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا ان کو 4 سیلریز دے دی شہباز شریف صاحب نے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام ہی نہیں کرتے، وہ سیکٹری نیچے بولتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ تو ان کو انکریج کرنے کے لیے 4 سیلری دے رہے ہیں صرف بجٹ بنانے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے کام کے لیے اور وہ کام نہیں کر رہے، تو آپ ان کو نکال کے باہر کریں، آپ 4 کنسلٹنٹ رکھیں جو آپ کا کام کریں۔ اتنا بڑا حکومت کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اس میں آپ کی جو چیزیں ڈیوالو ہو گئی 18ویں ترمیم کے بعد، ان کی منسٹریاں بھی فیڈرل میں ہیں، وہاں بھی آپ بھرتیاں کر کر کے تنخواہیں دے رہے ہیں، اور کام ایک اتنا بڑا انڈا معذرت کے ساتھ۔ اور اسی طرح ہر جگہ ہر جی اس کا جی کمیشن بنا لو، اس کی جی باڈی بنا لو، خواتین کی الگ منسٹری، بچوں کی الگ منسٹری، اور پھر اس کا اتنا ہی اور پھر آگے سے کام صرف ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں جی ہم فوٹو سیشن کر لیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں کام آپ نے کیا کیا ہے؟
تو کام بس ایک فوٹو شوٹ کا میرا کام ہے. خیال ہے That's ڈاکٹر about صاحبہ it. یہ جو سیاسی لوگوں کے پھر کسی کو نوازنا بھی تو ہوتا ہے نا, کسی کو کہیں لگانا ہوتا ہے, میرا خیال یہ اس حوالے سے بھی لوگ کرتے ہیں, گھومتے کرتے تو ہیں. آپ کا جو سوال تھا نا کہ غلطی کیا ہے, غلطی ہے نیت کا فقدان. اچھا, کوئی انسان اس بات سے مخلص نہیں ہے کہ ہم نے ملک کا تنخواہ لے رہے ہیں بھائی, حلال اور حرام تو وہیں ہو گیا. آپ جب تنخواہ ایک کام کی لے رہے ہیں اور آپ وہ کام نہیں کر رہے تو پھر حرام ہوگی آپ کی تنخواہ معذرت کے ساتھ. بالکل ایسے ہی, تو حلال تو کھا ہی نہیں رہے آپ. تو پھر جب آپ حلال کھا نہیں رہے تو پھر آپ کے پھر رزلٹ میں بھی یہی کچھ آئے گا. سو ایک دو چیزیں, ایک اکاؤنٹیبلٹی یعنی حساب ہونا چاہیے لوگوں کا, اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی نیتیں صحیح ہونی چاہیے. یعنی میں آپ ہم سب اپنے سے شروع کریں نا, بالکل آپ نیت صحیح ہوگی کام کرنا ہے, تو پاکستان کو ڈیلیور کرنا ہے, آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. بھئی ہم جو کچھ ہیں پاکستان کی وجہ سے پڑھے لکھے سب کچھ یہاں سے ملا ہمیں. میرے والد تو کشمیر سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے, مگر یہ کہ ہم نے جو کچھ پایا پاک, اور ہمیں فخر ہے اس بات. تو لیکن یہ ایسا کیا فخر ہوا کہ آپ نے صرف لینا ہے اور دینا کچھ نہیں, پھر ایسا تو نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, جیسے کہ آج عید کا دن ہے تو سیاسی لوگ بھی رابطے کرتے ہیں, ملتے ہیں, مطلب کہ سیاسی دوست ہوتے ہیں, آپ کے سینیٹرز ہیں ساتھ, آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں پارٹیز کے, ان کے بھی فون تک ہی رابطے ہوتے ہیں یا وہ گھر بھی آتے ہیں؟ بڑا آپ جاتی ہیں کسی کے گھر, سیاست میں سب سے اچھا دوست کون ہے آپ کا؟ آپ کو پتہ ہے سیاست میں کوئی دوست نہیں ہوتے, لیکن چلے کلیگ کہہ سکتے ہیں ہم کہ سیاست میں, کیونکہ سیاست ایسی چیز ہے جس میں ہر آدمی اپنے پوائنٹ آف ویو سے چلتا ہے. اینی وے دوست آپ کے پھر بھی ہوتے ہیں, تو میں ویسے آپ کے ساتھ لیکن آج سیاست میں واقعی سیاست میں دیکھیں آپ, سیاست میں سب کی عزت کرنی چاہیے. اگر آپ دیکھیں ہر آدمی آپ کے لیے ایک شیشہ ہوتا ہے. اگر میں آپ کے ساتھ بدگمان ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ بدگمان ہوں. اگر میرا آپ کے ساتھ خواہ آپ کسی پارٹی سے بھی ہوں, اپنی پارٹی سے تو یا دوسری پارٹی, تو آپ کو آپ اپنا گمان اچھا رکھیں, لوگوں سے نیت اچھی رکھیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, تو پھر وہ بھی آپ کو وہی ریفلیکٹ کرتے ہیں. دوستی اصل میں ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, وقت گزار, اور وہ کہتے ہیں نا سفر میں دوستی ہوتی ہے. تو سینٹ میں ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت اچھی مطلب گھر والی بات ہے. میں تو لاہور میں رہتی ہوں, بہت سے لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں, کچھ کے پی بلوچستان, لیکن جب اپنے شہر میں جاتے ہیں تو پھر فون ضرور ہوتا ہے اور ملاقات بھی ضرور ہوتی ہے. گھر بھی جاتے ہیں تو جو کیونکہ عید پہ تو سب اپنے اپنے شہر جاتے ہیں نا, تو جو جہاں پر ہے فون پہ رابطے رہتے ہیں. اور جب سینٹ کا کہہ لیں عید سے پہلے آخری ڈیز ہوتے ہیں تو پھر ملانا بھی جی جی, اور پھر اس کے بعد عید ملتے تو ہیں ہی عید سب. ملن پارٹیز کہہ لیں, عید کے فوراً بعد جب آپ ملتے ہیں تو دوبارہ ہوتا ہے. چلو ڈاکٹر صاحب, اب سیاسی لوگوں سے آپ نے یہ چیز شاید نوٹ کی ہے آپ کہ سیاسی لوگوں سے لوگ اتنا زیادہ اکتا گئے ہیں. ہم نے الیکشن میں بھی یہ چیز نوٹ کی, عید کر کے بھی پہلے جو سیاستدان تھے ایک ڈیرے داری سسٹم تھا, لوگ آتے تھے باقاعدہ ملتے تھے سیاستدانوں سے. اب آپ کو نہیں لگتا یہ سسٹم بھی ہلکا ہونے لگ گیا؟ لوگ سیاستدانوں سے یا ملک کے حالات دیکھ کے, مہنگائی دیکھ کے لوگ ذرا پیچھے ہونے لگ گئے ہیں, ایسا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو دو باتیں بتاؤں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا 60% 30 سال کی کم عمر کا ہے, اور پارلیمان جو آپ کی ہے جمہوریت میں آپ کی لوگوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. آپ اگر پارلیمان میں دیکھیں تو سارے 70 سال کے قریب ہیں. تو پہلے تو بڑی معذرت کے ساتھ پھر سے کہ آپ ینگ لوگوں کو لے کے آئیں. دوسری بات یہ کہ یہ وڈیرے اور مطلب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر میں ٹھیک رکھے, لیکن عام آدمی کو, آپ کے کیمرہ مین میں سے بھی کوئی آنا چاہیے پارلیمنٹ میں, آپ کے اینکرز میں سے بھی کوئی آنا چاہیے, جو ریڈی والا ہے اس کی بھی ریپریزینٹ, اس کو بھی آنا چاہیے, کیونکہ کوئی دوسرا آدمی آپ کو ریپریزینٹ نہیں کرے گا, آپ کو خود کرنا ہے. خواتین کو آنا چاہیے, بچیوں کو آنا چاہیے, جو گراؤنڈز جانتی ہیں, مسائل جانتی ہیں. نہیں, ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے نا جی. آپ کا مسئلہ میں تو ریپریزینٹ بس تھوڑا بہت ہی کروں گی نا, لیکن ہمارا مسئلہ ہمارے جو صحافی صحافی بھائیوں نے سمجھ ہوگی. بالکل آپ صحیح. سو اب آپ کے تو صحافی ماشاءاللہ بڑے نوازے جاتے ہیں, لیکن ایک وہ آپ صحافی لوگوں کی ریپریزنٹیشن کوئی نہیں کرتے. ایک صحافی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو صحافی تھے بعد میں چینل کے مالک بنے, وہ دیکھیں نا محسن نقوی صاحب, دیکھیں کہاں سے کہاں گئے ہیں. اچھی بات ہے, انہوں نے محنت کی. بات یہ ہے کہ ہم بھی محنت کر لیں تو ہم بھی کہیں پہنچ جائیں گے. اصلی مسئلہ یہ دیکھیں, جس نے کچھ کر لیا نا اس کے اوپر آپ پریشان نہ ہوں.
ہمارا اب وقت یہ ہے کہ ہم سب کیوں, ہمیں کیا چیز روکتی ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل ایسے ہی ہے, کر سکتے ہیں ہر اللہ بندہ. تعالیٰ کی دنیا میں, اس کائنات میں آپ کوشش کریں اور نیت صاف رکھیں, تو کیوں نہیں آپ بھی محسن نقوی بن سکتے ہیں؟ نہیں, میں محسن نقوی تو نہیں, وہ تو ہر بندے کا اپنا ہے. چلے, مقصد میرا کہنے سے یہ ہے کہ جس نے کچھ پا لیا اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسے, لیکن ہر آدمی کی ججمنٹ ہوتی ہے. اب مجھے عہدہ ملا, میں نے اس عہدے کے ساتھ کیا کیا, مطلب مجھے اس کا کوئی میرے سامنے حساب نہ لے, لیکن پیچھے بیٹھ کے تو لوگ بالکل ایک ایک چیز گنتے ہیں نا کہ یہ کیا کیا, وہ کیا, اور وہ صحیح ہے. اور آج کل کے دور میں تو آسان ہو گیا نا, موبائل ہے, ڈیجیٹل ہے, سب چیزیں بڑی آسان ہیں. چلو صبح کھانے میں عید پہ کیا اسپیشل کرتی ہیں؟ صبح تو میٹھے سے بھی شروعات ہوتی ہے کیونکہ رمضان چل رہا ہوتا ہے, تو اس کے بعد عید کے 3 دن کیا مزے کے آپ پکوان بناتی ہیں, یہ بتائیں. جی مجھے تو سوئیاں بہت اچھی بہت اچھی, ابلی ہوئی سوئیاں, پھر سوئیوں کی شیر بہت اچھی لگتی ہے, پھر سوئیوں کا زردہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اب منہ میں پانی آ رہا ہے. وہ پانی تو آ رہا ہے, میں کہوں میٹھے کی اسپیشلسٹ. نہیں اسپیشل یہ نہیں, میں نے کہا کوئی نہ کوئی بنا دیتا ہے, میں بھی بنا لیتی ہوں, اچھا شوق سے بناتی ہوں. لیکن تو میٹھا, پھر آپ کو پتہ ہے پلاؤ اور بریانیاں اور بنا ہوا گوشت, وہ تو چلتا ہے بڑی عید پہ زیادہ, چھوٹی عید پہ. بس یہ ہے کہ رمضان کے بعد آپ کو ذرا ہاتھ روک کے کھانا ہوتا ہے, کیونکہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اور عید پہ پھر آپ جدھر جاتے ہیں ادھر آپ کھاتے ہیں, محفلیں بڑی اچھی سجتی ہیں دوستوں کی ساری. وہ چلو صاحب لاسٹ پہ, اب جو آپ کے کارکن ہیں, جو عید کے لوگ ہیں, جو عید مطلب کہ مہنگائی کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں سیلیبریٹ کر سکے, ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا, اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے اسپیشل کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے اور اس عوام کے لیے جو اس وقت پسی ہوئی ہے, جس کے پاس اس وقت مسائل ہیں طرح طرح کے, تو ان کے لیے سب سے پہلے تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا, بدلنے والا, وقت بدلے گا انشاءاللہ. آپ کو اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اگر صحیح, پہلے تو ہم صحیح جگہ کھڑے ہوں, اور جس صحیح جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر استقامت سے کھڑے ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم پہ ایسی آزمائش نہ لائے جس پہ ہم پورے نہ اتر سکیں. ایک چیز میں یہاں پہ نوٹ کروں گا, بلکہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ طریقہ انصاف میں تھی, اور طریقہ انصاف کے وہ لوگ جو کہ بڑے کلوز تھے خان صاحب سے, انہوں نے طریقہ انصاف چھوڑ دی, پریس کانفرنس کر دی, آپ ماشاءاللہ ڈٹی رہی ہیں. تو یہ مطلب کہ آپ کو کسی نے کہا نہیں, بلکہ پریشر میں نہیں سمجھتا کہ نہیں کہا ہوگا, تو وہ کیسے ہینڈل کیا اتنا؟ یہ آج راز کھول ہی دے, عید کا دن بھی ہے, کیسے ماشاءاللہ آپ نے مقابلہ کیا؟ یہ بڑی کہہ لیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی مقابلہ کر لیتا ہے تو وہ بڑا پھر استقامت والا کہہ لیں یا پھر ثابت قدم والا ہی ہوگا. جی بس میرا خیال ہے ایک خوش قسمتی یہ تھی کہ میں زیادہ قریب نہیں تھی تو وہ بھی اس سے بہت فرق پڑتا ہے. تو جو لوگ قریب تھے ان کو بہت بڑی قیمتیں دینی پڑی. دوسرا میں بس کیا کہہ سکتی ہوں, اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے, ہماری کیا اوقات ہے. میں تو ایک دفعہ اریسٹ ہوتے ہوتے بچی, گاڑی کی دروازہ کھول کے نکل گئی. تو آپ کی ٹائم آیا تھا وہ ٹائم نا, کلینک بند ہوئے, پھر وہ راتوں کو گھر پہ نہیں ہوتے تھے. 3 مہینے کم از کم اس طرح گزرے کہ کبھی بہن کے گھر تو کبھی بھائی کے گھر تو کبھی ایسے لوگوں کے گھر جس کو کوئی نہیں جانتا وغیرہ وغیرہ. تو وہ سب یہ حصہ ہے زندگی کا. بس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سب چیزیں کرنے کے بعد اگر ہم ملک کے لیے کوئی بہتری لا سکیں, ایک بہتر سوچ کا آغاز کر سکیں, ہر آدمی کو اگر یہ باور کرا دیں کہ بھائی اپنا حساب پہلے خود کرو. تم جو 1.5 گھنٹہ جا کے جمعے کی نماز پڑھتے ہو یا روزانہ ظہر کی نماز کے لیے دفتر چھوڑ کے 2 گھنٹے, ابھی ظہر ہوئی, ابھی عصر ہوئی, ابھی جناب, تو سارا دن تو نمازوں میں نکل جاتا ہے. کام کون کرے گا؟ تو کام کون کرے گا؟ تو یہ ہم مجھے یہ پتہ ہے کہ جب میں ڈاکٹر بنی تھی تو وہ صبح شام آپ کے پاس مریض آ رہے ہوتے ہیں, تو ہم نماز, اگر پیشنٹ آیا ہوا ہے ایمرجنسی میں, اس کو سانس نہیں آ رہا, اس کو ہارٹ فیلئر میں ہے, تو نماز چھوڑ کے پیشنٹ کو دیکھتے تھے. وہ ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ آپ کو بندہ مر جائے. یہ تو سوچنے کی بات ہے نا, سمجھنے کی بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ, ہم کس قابل ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو یہ شعور دے کہ آپ اپنا کام دیانتداری سے کریں. بالکل. اور آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ آج وہ دن ہو سکتا ہے جس دن میں نے دنیا سے چلے جانا ہے,
تو پھر حساب دینے کے لیے کیا میں تیار ہوں. یہ سوچ بڑی اچھی ہے. لوگ اسے ایک تو لالچ بندہ نہیں کرتا نا کہ جانا ہی ہے تو پھر یہ اتنا مال دولت کیا کرنا. میں اتنے لوگ دیکھتی ہوں عمریں ان کی جب بڑھ جاتی ہیں خود چلے جاتے ہیں, آپ افسوس کرنے جائیں, گھر بھرے ہوئے ہیں سامان سے, وہ پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہاں جی, اور وہ اولاد, وہ گھر, ایک ہمارے جانے ان کا گھر زبردست گھر ہے, منسٹر تھے, ان کے بچے سارے باہر ہیں, وہ گھر پڑا ہوا ہے وہاں پہ, بندہ کوئی نہیں. اور وہ تو یہ انسان توبہ توبہ اس سے عبرت لینی چاہیے. بہت بہت عبرت والی چیز ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے. پی ٹی اے کی کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا, کبھی کسی نے کہا ہو کہ چھوڑ کے غلطی کی ہے پریس کانفرنس کر کے؟ نہیں, میں اتنی مصروف ہوتی ہوں, مجھے زیادہ رابطوں کا ٹائم نہیں ملتا. مجھے کسی نے کہا کہ جب آپ وہ پریشر کی بات کریں, میں نے کہا جب سب چھوڑ دیں گے نا تو پھر مجھے بتانا. اچھا, صحیح ہو گیا. مطلب کہ آپ نے کہا کہ پہلے ادھر سے ہوئے پھر ادھر رہے. لو جی, عید کی خوشیاں. میڈم عید پہ لاسٹ پہ میسیج میڈم دے دیں عید مبارک کا. جی جی, ڈھیروں عید مبارک کیپٹل کو, آپ کے سارے آپ کے جو بہن بھائی جو آپ کے ٹی وی میں ہیں اور اس کے علاوہ گھروں میں, اور ہم تو دنیا کو عید مبارک کہتے ہیں کہ جو اس وقت غازہ میں جو ہو رہا ہے, ہمارے اپنے بہن بھائی وہاں پر ہیں تو ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر دل خون کے آنسو روتا ہے. کھانا ان کو نہیں مل رہا, پانی ان کو نہیں مل رہا, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. اور عید کی نماز میں ہم نے ان کے لیے دعا کی, اور امید کرتے ہیں کہ رمضان کی دعاؤں میں, رمضان کی لوگوں کی عبادتوں میں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے, اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنا حصہ برابر کا ڈال سکیں. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے گفتگو سنی, عید کا دن تھا اور ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ کی گفتگو آپ نے ساری سنی ہے. اور عید کا دن واقعی فلسطین جو ہمارے بھائی ہیں, دعائیں تو کرنی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری حکومت ہے اس وقت کی, ان کو بھی چاہیے کہ کچھ دعاؤں سے آگے جو ہے نا اپنا کام کرے اور واقعی کچھ پریکٹیکلی کرے, تاکہ وہ لوگ بھی جو ہیں سکھ کا سانس لے سکیں. وہ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, تو ایک مسلمان اس طرح کی خوشیاں منا رہے ہیں اور دوسرے مسلمان جنگ کی لپیٹ میں ہیں, تو یہ بڑا ہی کہہ لیں کہ مسلمانوں کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. سب مسلمانوں کو چاہیے کہ پریکٹیکلی کچھ کریں. آج کے پروگرام کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.